بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم آفاق سن سیریز گریڈ 6 میں یونٹ نمبر فسٹ اور ڈیوٹی ٹو اور فلیگ ایک نظم ہے، اس کی ہم بک ایکٹیویٹیز کریں گے۔ تو چلتے ہیں بک ایکٹیویٹیز کی جانب۔ تو پیج نمبر 3 پر ہمارا پہلا ٹاپک گیپڈ سمری ہے۔ What is gapped summary? A gapped summary is one of the techniques for writing a summary. Gap summary ایک ایسا طریقہ ہے جس پر ہم سمری لکھ سکتے ہیں۔ تو پیج نمبر 3 پر read the following mind map to fill in the gaps of a summary. نیچے دیے گئے مائنڈ میپ کو پڑھے اور گیپ سمری کو کمپلیٹ یعنی فل کرے یعنی مکمل کرے۔ تو اس میں پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ ریڈ دا ٹیکسٹ کیئرفلی ٹو گیٹ این آئیڈیا۔ پہلے خانے میں ہم یہ لکھیں گے کہ آپ سبق کو غور سے پڑھیں اور ایک آئیڈیا حاصل کریں۔ نمبر 2، find the sentences in the original text. اور اوریجنل ٹیکسٹ میں sentences معلوم کرے and try to identify the gaps. کہ آپ کوشش کریں کہ اس گیپ کو پہچانیں۔ نمبر 3، start with the easiest gap. اور start جو ہے یہ آسان گیپ سے لیا جائے۔ نمبر 4، focus on which part of speech is needed to fill in the gap. آپ ان پارٹس آف اسپیچ پر توجہ دیں جو گیپ کو پورا کرنے میں ضرورت پورا کرے۔ نمبر 5، try out different choices of given words for each gap. کوشش کرے کہ آپ مختلف قسم کے چوائس یعنی مرضی تلاش کریں اور گیون ورڈز یعنی وہ الفاظ گیون کرے جو اس میں آتے ہیں۔ نمبر 6، ری ریڈ دا ٹیکسٹ. سبق کو دوبارہ پڑھیں ٹو انشور دا گیپس، کہ آپ کو گیپ کا موازنہ ہو جائے، آپ کو یقین ہو جائے اور پراپرلی فیلڈ کہ یہ مکمل یعنی خاص طریقے سے مکمل ہوا۔ تو یہاں پر 4 نمبر کمپلیٹ دا گیون گیپ سمری. کمپلیٹ یعنی گیپ سمری کو کمپلیٹ کرے آف دا فارم اور ڈیوٹی ٹو اور فلیگ. اس نظم کی اور ڈیوٹی ٹو اور فلیگ ہماری ذمہ داری ہمارے جنڈی کی. یوزنگ دا گیون کلوز، اور کلوز جو آپ کو دی گئی ہیں اس کو استعمال کرے یعنی اس گیپ میں ان کلوز کو استعمال کرے. تو پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ فائٹ ہے، دوسرے نمبر پر ہمارے ساتھ پیٹریاٹزم ہے، تیسرے نمبر پر ہمارے ساتھ فلیگ ہے، چوتھے نمبر پر ہمارے ساتھ لوئل ہے اور پانچویں نمبر پر ہمارے ساتھ سکسیس ہے. تو ہم ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں اور اس میں جو گیپ ہے ان گیپ میں یہ گیون کلوز جو ہے یہ لگائیں گے. دا پوئٹ شوڈ ہیز فیلنگس آف ڈیش. تو ڈیش میں فلیگ آتا ہے. دا فارم از اباؤٹ دا کنٹریز پیٹریاٹزم. تو اس میں یعنی دوسری بلینکس میں پیٹریاٹزم آتا ہے. Our flag is our identification of success. تو تیسری بلینکس میں سکسیس آتا ہے and fall. The more we are dash to our country. تو اس دیش میں loyal آتا ہے. The more we raise our flag, we should never dash with each other. تو یہاں پر فائٹ آتا ہے.
اس بلینکس میں فائٹ آتا ہے. Because it will not help us develop as a nation. اب ہم پیج نمبر 4 پر اگلا ٹاپک کانسوننٹ کلسٹر ہے. کانسوننٹ کلسٹر کیا ہے؟ کانسوننٹ کلسٹر کانسوننٹ وہ حروف ہے جو الف کا آواز نہیں دیتے، اور کلسٹر اسے کہتے ہیں جو ایک سے زائد ہو، یعنی ہجوم یعنی جمگٹی کو کہتے ہیں. تو پیج نمبر 4 پر ریڈ اینڈ سے دا گیون ورڈس، پڑھیے اور کہیے دیے گئے الفاظ with consonant clusters، کانسوننٹ کلسٹر کے ساتھ in initial and final position، انیشیل اور فائنل پوزیشن میں. انیشیل پہلے آنے والے حروف کو کہتے ہیں، اور فائنل جو آخر میں ایک لفظ کے آخر میں استعمال ہوتے ہیں یعنی آتے ہیں، اس کو ہم فائنل پوزیشن کہتے ہیں. تو پہلے ہم 2 کانسوننٹ کلسٹر پڑھیں گے، اور 2 کانسوننٹ کلسٹر میں ہمارے ساتھ پہلے انیشیل پوزیشن اور دوسرے نمبر پر فائنل پوزیشن آیا ہے. تو پہلے ہم انیشیل پوزیشن کو پڑھیں گے. انیشیل پوزیشن میں جی آر کے ساتھ ہم الفاظ بنائیں گے، جیسے گراس اینڈ گرو. پی ایل میں پلک اور فلو ہے. سی ایل میں ہمارے ساتھ کلاس اور کلاؤن ہے. بی آر پر ہمارے ساتھ براؤن اور براؤز ہے. ان فائنل پوزیشن میں ہمارے ساتھ ایم پی پر کیمپ اور لیمپ آتا ہے. پی ٹی پر ہمارے ساتھ کیپٹ اور ایکسیپٹ آتے ہیں. ایس پی پر ہمارے ساتھ کرسپ اور کلاسپ آتا ہے. این ڈی پر ہمارے ساتھ فرینڈ اور فائنڈ آتا ہے. اب ہم 3 کانسوننٹ کلسٹر کی جانب آئیں گے. 3 کانسوننٹ کلسٹر میں بھی ہمارے ساتھ انیشیل پوزیشن اور فائنل پوزیشن ہے. انیشیل پوزیشن میں ہمارے ساتھ ایس پی آر ہے، جو اسپرائٹ اور اسپرنگ کے الفاظ سے بنتے ہیں. ایس سی آر پر ہمارے ساتھ اسکریم اور اسکریچ آتے ہیں. ایس ٹی آر پر ہمارے ساتھ اسٹرینڈ اور اسٹرپ آتے ہیں. اب ہم فائنل پوزیشن کی جانب آئیں گے. فائنل پوزیشن میں ہمارے ساتھ 3 کانسوننٹ کلسٹر میں سے آر ٹی ایس میں ہمارے ساتھ ایکسپورٹ اور پورٹس آتے ہیں. ایل پی ایس پر ہمارے ساتھ ہیلپس اور اسکیلپس ہے. ایم پی ایس پر ہمارے ساتھ لیمپس اور کیمپس ہے. اب ہم پیج نمبر 4 پر نمبر 2 think of the 2 words starting and ending with 2 and 3 consonant clusters. 2 الفاظوں کے بارے میں سوچے جو شروع ہوتے ہیں اور ختم ہوتے ہیں، جو 2 اور 3 کانسوننٹ کلسٹر پر یعنی شروع ہوتا ہو اور ختم ہوتا ہو، اور اسے write them in the given blanks، اور اسے دیے گئے خالی جگہوں میں لکھیں. پہلے ہم 2 کانسوننٹ کلسٹر اینڈ انیشیل پوزیشن کو لکھیں گے. 2 کانسوننٹ کلسٹر جو شروعات میں آتے ہیں، تو اس میں گراؤنڈ اور پلاٹ ہے. گراؤنڈ میں جی آر اور پلاٹ میں پی ایل. اس طرح 3 کانسوننٹ کلسٹرز اینڈ فائنل پوزیشن. 3 کانسوننٹ کلسٹرز کو فائنل پوزیشن پر لکھیں گے، یعنی آخر میں جو 3 حروف ایسے ہو جو کانسوننٹ ہو، جیسے ایکسپرٹس اور اٹیمپٹس. ایکسپرٹس میں ہمارے ساتھ آر ٹی ایس ہے، اور اٹیمپٹس میں ہمارے ساتھ پی ٹی ایس ہے. اب ہم پیج نمبر 4 پر ووکیبلری فوکس ہے، جس میں ریڈ دا گیون ورڈز ود دیئر میننگس. نیچے دیے گئے الفاظ کو اپنی معنوں کے ساتھ لکھیے یعنی پڑھیے. کریڈ
greed کے معنی ہے لالچ اور اس کی انگلش معنی ہے a strong desire for more wealth, positions, powers, etc. than a person need. Dishonor اس کی معنی ہے بے عزتی، انگلش معنی ہے loss of honor and respect. Brag بریک کے معنی ہے شیہی یعنی بڑائی، انگلش معنی ہے ٹو ٹاک ٹو پراؤڈلی اباؤٹ سم تھنگ یو اون. ایریکٹ ایریکٹ کے معنی ہے قائم کرنا یا قائم ہونا، اس کی انگلش معنی ہے ان ورٹیکل پوزیشن. فو فو کے معنی ہے دشمن اور انگلش معنی ہے این انمی. اب ہم پیج نمبر 5 پر اگلا ٹاپک کمپاؤنڈ ورڈس ہے. واٹ از کمپاؤنڈ ورڈس؟ A compound word is made of two words. کمپاؤنڈ ورڈ دو الفاظوں سے مل کر بنا ہے. ایچ ورڈ کیریز اٹس اون میننگ اور ہر لفظ اپنا معنی لاتا ہے، لیکن یہ لفظ ایک معنی رکھے گا جس کو کمپاؤنڈ ورڈ اس لیے کہتے ہیں، یعنی دو الفاظوں سے مل کر بنا ہوا ہو اور ہر ایک لفظ اپنا اپنا معنی رکھتا ہے. جب یہ مل جائے تو اس کو ہم کمپاؤنڈ ورڈ کہتے ہیں اور یہ ایک لفظ کا معنی دے گا. فار ایگزامپل ریڈ دا گیون کمپاؤنڈ ورڈس، نیچے دیے گئے کمپاؤنڈ ورڈ کو پڑھیں. بلو بیل، اسٹار فش اور نوٹ بک یہ علیحدہ علیحدہ کالم میں ہے اور اس کو اکٹھا یعنی یکجا کر کے اوریجنل ورڈ بن جاتا ہے، جیسے بلو بیل، اسٹار فش اینڈ نوٹ بک. تو یہ تینوں کمپاؤنڈ ورڈ ہے. اب ہم کمپاؤنڈ ورڈ کی ایگزامپل اس طرح بتائیں گے. نمبر 3 میچ the words to make compound words. الفاظوں کو ملائے کہ آپ اسے کمپاؤنڈ ورڈ بنائیں، جیسے لنچ باکس، لنچ اور باکس کو ایک دوسرے سے ملا کر لنچ باکس بنتا ہے. سی تو اس کے ساتھ ہم ہارس بنائیں گے تو یہ بنتا ہے سی ہارس. وڈ وڈ کے ساتھ ہم چک لگائیں گے تو وڈ چک. اور سن سن کے ساتھ ہم فلاور کا لفظ ملائیں گے تو اس سے سن فلاور بن جائے گا. اب ہم پیج نمبر 5 پر اگلا ٹاپک کامن اینڈ پراپر ناؤن سے. واٹ از کامن ناؤن اینڈ واٹ از پراپر ناؤن؟ کامن ناؤن از the name of common person, place or thing. And proper noun is the name of proper person, place or thing. کامن ناؤن کسی عام چیز، جگہ یا شخص کو کہتے ہیں اور پراپر ناؤن کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کو کہتے ہیں. تو یہاں پر ہم مثالیں پڑھیں گے. ریڈ اینڈ آبزرو دا یوز آف کامن اینڈ پراپر ناؤنس. پڑھیے اور غور کیجیے کامن ناؤن اور پراپر ناؤن کے استعمال کے بارے میں. سلما went to the نیشنل پارک with her grandfather. تو اس میں سلما اور نیشنل پارک ہمارے ساتھ پراپر ناؤن ہے. with her grandfather تو گرینڈ فادر ریڈ کلر میں ہے، یہ کامن ناؤن ہے. The national park is famous park of Lahore. تو اس میں پارک جو ہے یہ ریڈ کلر میں ہے تو یہ کامن ناؤن ہے اور لاہور اور نیشنل پارک یہ پراپر ناؤن ہے. It was spring and the park was full of colorful flowers. تو flowers ہمارے ساتھ کامن ناؤن ہے. It had lots of squirrels and birds. تو birds بھی کامن ناؤن ہے. The squirrels ran up and down the trees. Her grandfather sat on a bench and started reading a book. She played with a ball. There were
all types of flowers. Daffodils, तो daffodils हमारे साथ कॉमन नाउन है. daisies ये भी कॉमन नाउन है. marigolds तो ये भी कॉमन नाउन है, etc. She enjoyed the beautiful sight of the park. तो पार्क भी हमारे साथ एक कॉमन नाउन है. अब हम पेज नंबर 5 पर नंबर 2 अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन्स एंड सर्कल द कॉमन नाउन्स. प्रॉपर नाउन को अंडरलाइन करें, यानी प्रॉपर नाउन के नीचे लाइन खींचे और कॉमन नाउन को सर्कल करें. तो चलिए हम इस फिक्रों को पढ़ते हैं. माउंट एवरेस्ट एज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड. तो माउंट एवरेस्ट हमारे साथ प्रॉपर नाउन है, तो इसके नीचे हम लाइन खींचेंगे. और माउंटेन हमारे साथ कॉमन नाउन है, तो इसके गिर्द हम दायरा लगाएंगे. पीक भी हमारे साथ कॉमन नाउन है, इसके गिर्द भी दायरा लगाएंगे. ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड भी हमारे साथ प्रॉपर नाउन है, तो इसके नीचे लाइन खींचेंगे. द रिवर रावी फ्लोस नियर लाहौर. तो रिवर रावी और लाहौर दोनों हमारे साथ प्रॉपर नाउन है, इसके नीचे हम लाइन खींचेंगे. नंबर 3 मारहोर एज आवर नेशनल एनिमल. मारहोर भी एक प्रॉपर नाउन है, तो इसके नीचे हम लाइन खींचेंगे और एनिमल के गिर्द दायरा लगाएंगे, क्योंकि ये कॉमन नाउन है. नंबर 4 विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ अ ग्रेट पोएट ऑफ द नेचर. तो इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ हमारे साथ प्रॉपर नाउन है, तो इसके नीचे हम लाइन खींचेंगे और पोएट हमारे साथ कॉमन नाउन है. इस तरह नेचर भी हमारे साथ कॉमन नाउन है, तो ये हम इसके गिर्द दायरा लगाएंगे. नंबर 5 ही वेंट टू नारान एंड कागान इन द समर हॉलीडेज. तो नारान और कागान दोनों हमारे साथ प्रॉपर नाउन है, इसके नीचे हम लाइन खींचेंगे और हॉलीडेज हमारे साथ कॉमन नाउन है, तो इसके गिर्द हम दायरा लगाएंगे. For more updates, subscribe to our channel.